الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الف ٹی وی کے ناظرین کا میں شہاب الدین سلفی جہنم کے بیان کے دوسرے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس سے بچنا ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ کوئی نعمتوں والی جگہ نہیں ہے، کوئی اچھائی والی جگہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ کیا ہم ان گناہوں سے باز آ رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسانوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا؟ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی ہرگز یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی بابا کی درگاہ پہ جا رہا ہے، وہاں پہ منت مانگ رہا ہے، وہاں پہ چادر چڑھا رہا ہے، وہاں پہ ناریل پھوڑ رہا ہے، اور پھر ان کو وسیلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا اور شرک سے پاک ہونا۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن زبان سے ادا کر رہے ہیں اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام ہی نہیں، صرف نماز کا ہی نام نہیں، بلکہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، مانگنا، مدد مانگنا، مصیبت کے وقت پکارنا، دعا کرنا، یہ تمام عبادت ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کریں، چاہے وہ نبی کے لیے یا ولیوں کے لیے کریں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس واسطے داخل ہوں گے؟ الفم والفرج، کہ زبان کی وجہ سے، غیبت چغلی کی وجہ سے، اور گالی گلوچ کی وجہ سے، بری باتیں بولنے کی وجہ سے، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت نہ کر کے زنا کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس واسطے اگر ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان تمام کاموں سے بچنا ہوگا، ان تمام باتوں سے بچنا ہوگا جو ہمیں جہنم تک پہنچانے والی۔ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا کہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے، جہنم کی آگ بہت ہی تیز ہے، دنیا کی آگ سے 70 درجہ تیز ہے، اور اس آگ کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ رب العالمین جہنمیوں کے جسامت کو بڑا کر دیں گے، ان کے ڈیل ڈول کو بڑا کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، اللہ اکبر، اور جہنمیوں کا جسم کافی بڑا کر دیا جائے گا، چنانچہ ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوگی۔ جہنمیوں کا داڑھ، جہنمی کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور کندھے سے لے کر کان کے لو تک کی مسافت 70 سال کی ہوگی، اللہ اکبر۔ 3 دن تک گھڑ سوار تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑائے گا تو بھی ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس طریقے سے جہنمیوں کی جسامت کو اللہ رب العالمین بڑا کر دیں گے تاکہ وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں۔ لواحۃ للبشر، جہنم کی جو آگ ہے جو چمڑے کو چمکا دینے والی ہے، یعنی کہ کوئلہ بنانے والی ہے، جلا دینے والی ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ جہنم میں انسان جلے گا تو پھر اس کا چمڑا جب جل جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے چمڑے کو بدل کر کے دوسرا چمڑا لائے گا۔ اور جہنم میں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی، کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ زقوم دیا جائے گا۔ زقوم کیا ہے؟ یہ تھوہڑ ہے، بہت ہی کڑوا کانٹے کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے زقوم درخت کا ایک قطرہ اگر دنیا میں گر جائے تو پھر دنیا میں جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو تمام خراب ہو جائیں گی، اللہ اکبر۔ صرف ایک قطرہ دنیا کے تمام عیش کی چیزوں کو خراب کر دے گا، تو پھر ذرا سوچئے کہ جن کا کھانا ہی زقوم ہو اور جن کا کھانا ہی کانٹا ہو، طعام ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کانٹا ہو، اور وہ بھی کانٹا کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، آگ میں اگنے والا کانٹا۔ ذرا تصور کریں، آگ میں اگنے والا آگ کا کانٹا۔ اونٹوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں کانٹے کو کھاتے ہیں، کانٹے کے جھاڑ کو کھاتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کو دیکھا ہوگا جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے رہتے ہیں، تو وہ آگ میں اگنے والا اور بہت ہی سخت کڑوا وہ کھانے کے لیے ملے گا، اللہ اکبر، ربنا حفظنا من۔ اور پھر وہ کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں بھڑکا پڑے گا تو لوگ پانی پوچھیں گے، پانی مانگیں گے، پانی کا سوال کریں گے، تو پانی پینے کے لیے کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا، حمیم ملے گا، ماء سدید ملے گا، جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جہنمیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں تو ان کو جہنمیوں کا طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو گندگی نکلتی ہے یہ طینۃ الخبال ہے، تو جو شرابی ہیں ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو کھانے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی ہے۔ آج دنیا میں ہم ایک سے ایک کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی مندی کھا رہا ہے، کوئی میٹھا کھا رہا ہے، اور اگر کھانے میں تھوڑی سی شکایت آ رہی ہے تو لوگ فوراً پھینک دیتے ہیں، عورتوں پہ غصہ کرتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے۔ ذرا سوچیں اس جہنم کے کھانے کے بارے میں جو پیپ ہوگا آج، جس کو دیکھ کر کے ہم دور بھاگتے ہیں، اور وہ تھوڑ کا درخت ہوگا، وہ کانٹا ہوگا جس کو کھانے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو جہنم میں کھانے کے لیے وہ ملے گا، اور وہاں پہ جہنمیوں کی جسامت بھی بڑھا دی جائے گی، تو پھر ان کے کھانے کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ جہنم میں جلیں گے تو کس واسطے جلیں گے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے جلیں گے۔
दो किस्म के जहन्नमी होंगे। एक तो जहन्नमी वो होंगे जिन्होंने कुफ्र किया है, जिन्होंने शिर्क किया है, तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, खालिदन मुखल्लदन फिन्नार। दूसरे वो मुसलमान हैं जो गुनाह का काम किए हैं, गुनाहों का इर्तिकाब किए हैं, तो जब तक फराइज़ की को छोड़ दिए हैं, हराम कामों का इर्तिकाब किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी किए हैं, तो जब तक उनकी सज़ा नहीं हो जाती तब तक ये लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। और फिर जब इनकी सज़ा मुकम्मल होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको जहन्नम की आग से निकालेंगे और फिर उनको नहर हयात में डालेंगे। और नहर हयात में डालने के बाद वो लोग जो जल कर के कोल से हो गए रहेंगे उस तरह उगाएंगे जैसे कि सैलाब के पानी से दाना उगाता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में डालेंगे। तो किनको जहन्नम की आग से निकाला जाएगा? जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, यानी तौहीद होगी, जिन्होंने शिर्क से अपने आप को बचाया है, वही लोग जहन्नम की आग से निकल पाएंगे। जहन्नम की गहराई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ तशरीफ़ रखे हुए थे कि एक ज़ोरदार आवाज़ आई। सहाबा से आपने सवाल किया कि क्या आप लोगों को मालूम है कि ये चीज़ किस चीज़ की आवाज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह उसके रसूल को बेहतर मालूम है, हमें मालूम नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस पत्थर की आवाज़ है जिसको आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो पत्थर अब उसके पेंदे में पहुंचा है। और एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के किनारे से 7 मोटी ऊंटनियों के बराबर पत्थर को डाला जाएगा जहन्नम में, तो 70 साल तक भी वो लुढ़कता रहेगा, गिरता रहेगा, फिर भी उसके तह में नहीं पहुंचेगा। तो इतनी जहन्नम गहरी है और जहन्नम की आग तो इतनी तेज़ है कि एक दूसरे को खा ले रही है, जिसकी वजह से जहन्नम को सवाल करना पड़ा सांस लेने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको 2 सांस की इजाज़त दिया। और जहन्नम में वैल नामी एक गड़ा है जो बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि उन नमाजियों के लिए खराबी है, उन नमाजियों के लिए जहन्नम का गड़ा है जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं, जो वक्त पर नमाज अदा नहीं करते, पाबंदी के साथ नमाज अदा नहीं करते, छोड़ बढ़ के नमाज अदा करते हैं, जमात के साथ अदा नहीं करते, उनके लिए वैल है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि जो लोग नाप तौल में कमी करने वाले हैं उनके लिए भी वैल है। आज हमारे मुआशरे में नाप तौल की कमी की बीमारी आम हो चुकी है। लोगों को जब लेना होता है तो बढ़ कर के लेते हैं, लेकिन जब देना होता है तो फिर कम करके देते हैं। और इस सिलसिले में एक वाक़या अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक शख्स देहात का था, वो मक्खन लाकर लॉकडाउन के उसमें एक दुकानदार के पास बेचा। मक्खन 1-1 किलो के मक्खन का टुकड़ा बना करके ला करके बेचा और फिर उसके बदले में वो ग़िज़ाई अशिया लेकर के गया। वो दुकानदार उस वक्त वज़न नहीं किया था, लेकिन जब बाद में उस दुकानदार ने उसको वज़न किया तो पता चला कि ये मक्खन जो है ये 900 ग्राम के हैं। दूसरा हफ्ता जब वो शख्स आया मक्खन लेकर के तो फिर ये दुकानदार उस पर गुस्से में आ गया कि हम तुमसे कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि तुमने 1 किलो के बजाय हमको 900 ग्राम का मक्खन दिया। तो कहा कि हम देहाती आदमी हैं, हुजूर ज़रा हमारी बात तो सुने। ऐसा है कि हम आपके पास से जो शक्कर लेकर जाते हैं तो हमारे पास तराजू है लेकिन बट नहीं है, तो उसी शक्कर को हम तराजू के एक पल्ले में रखते हैं और फिर दूसरे में हम मक्खन रखते हैं। तो अब अगर ये 900 ग्राम है तो फिर ये तो आपका ही कसूर है। देखा आपने कि एक
ताजिर खुद 901 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है वजन करके, लेकिन जब लेना चाह रहा है तो पूरा 1 किलो लेना चाह रहा है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया, उसको मज़ा चखाने के लिए। और जो लोग नाप तौल में कमी करने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ये जहन्नम का गला है उनके लिए। तो ये तस्फीफ सिर्फ नाप तौल की कमी को ही नहीं कहते हैं, बल्कि अगर आप कोई जिम्मेदार हैं, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं और वहाँ पर आप वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं या वक्त पर जा रहे हैं, लेकिन आपके ज़िम्मे जो काम है उस काम को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से दिल लगा कर के काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तस्फीफ है। और इसी तरीके से मालिकीन का मजदूरों की मजदूरी सही ढंग से नहीं देना, यह भी तस्फीफ है। कुछ मालिक ऐसे हैं जो काम तो सख्ती के साथ लेते हैं, लेकिन जब मजदूरी देने की बात आती है तो फिर उसमें आनाकानी करते हैं और सही ढंग से मजदूरी नहीं देते, तो ये भी तस्फीफ में दाखिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में जो पहले दाखिल होंगे उनके बारे में बताया, एक लंबी हदीस है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा कि मैंने तुझे सेहत दिया था, मैंने तुझे ताकत और कुव्वत दी थी, तुमने इस ताकत और कुव्वत को कहाँ इस्तेमाल किया? वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने तेरी दी हुई ताकत को तेरे दीन के गलबे के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किया और मैं लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि नहीं, ऐ मेरे बंदे, तू झूठ बोल रहा है। तूने लड़ाई इसलिए नहीं की कि तू मुझे राज़ी करे, बल्कि तूने लड़ाई इसलिए किया, मेरे दुश्मनों से तू इसलिए लड़ा कि तेरी तारीफ हो, तुझे बहादुर कहा जाए, तुझे शुजा कहा जाए, लिहाजा दुनिया में तेरा नाम हो गया, तुमको दुनिया में बहादुर कहा गया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे फरिश्तों को कि इसे लेके जाओ, मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में दाखिल कर दो। फिर उसके बाद आलिम को लाया जाएगा, कुरान के कारी को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा कि तुमने क्या अमल किया? वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने तेरे दीन का इल्म सीखा, मैंने कुरान को सीखा, मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया, मैं कुरान की तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तूने इल्म को इसलिए सीखा, तूने कुरान की तिलावत इसलिए की कि लोग तेरी तारीफ़ करें, और दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ हो चुकी है। तू मेरी रज़ा के लिए दीन का इल्म को नहीं सीखा सिखलाया, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे कि इसको जहन्नम के में मुंह के बल घसीट करके दाखिल कर दिया जाए। फिर इसी तरीके से एक मालदार को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेंगे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे माल दिया था, तूने माल को कहाँ खर्च किया? वो बंदा कहेगा कि अल्लाह, मैंने माल को तेरे रास्ते में खर्च किया। जहाँ कहीं भी सुनता था कि कोई गरीब है, फ़कीर है, जहाँ कहीं भी तेरे दीन का काम होता था, मैं उस दीन के काम में तेरे माल को खर्च करता था, तेरे दिए हुए माल को। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तूने मेरी रज़ा के लिए माल को खर्च नहीं किया, बल्कि तूने माल को तो इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे बहुत दाता कहें, लोग तुझे माल खर्च करने वाला कहें, लोग तेरा नाम लें, तेरी तारीफ़ करें। और उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि फरिश्तों, इसे भी ले जा करके जहन्नम में मुंह के बल घसीट करके डाल दो। देखा आपने, इन तीन लोगों ने नेक अमल किया है, शहीद है, अपनी अब जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, आलिम है, इल्म सीखा सिखलाया, और इसी तरीके से मालदार शख्स है जिसने अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जहन्नम। क्यों? क्योंकि उसके नियत में खोट था। तो जो भी हम नेक अमाल कर रहे हैं तो नियतों की इस्लाह करनी चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है।
تو جو بھی نیک اعمال ہے صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ نیک اعمال کرنا ہے، جب ہی ہم سے اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا اور جب ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ جہنم میں مختلف درجات ہیں، چنانچہ گناہوں کے اعتبار سے جہنم کے درجات میں ڈالا جائے گا، اور یہ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈراتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا اے بنی کعب بن لؤی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لوگوں کو بھی ڈرانا ہے، اور پھر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو دعا قرآن میں ہم کو سکھلائی ہے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقر و مقاما۔ اے ہمارے رب تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ یہ جہنم کی آگ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بار بار مانگنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں سکھلائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، عذاب القبر، من فتنة المسیح الدجال، من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا بھی آپ نے صحابہ کرام کو سکھلائی، جس میں جہنم سے کی آگ سے بچنے کی دعا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھلایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں اچھائی عطا کر، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو شخص مانگتا ہے تو 3 مرتبہ مانگے۔ جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ فی الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو بھی 3 مرتبہ پناہ مانگنی ہے۔ تو جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے مصیبتوں سے، مشکلات سے گھیر دیا ہے، جبکہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا اور جہنم کو تیار کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو زیارت کے لیے بھیجا، دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، تو پھر اللہ رب العالمین سے آ کر کہا اے اللہ تو نے جنت کو اتنا بہترین تیار کیا ہے کہ ہر کوئی اس میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کو مشکلات سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھیر دیا، اور پھر بھیجا جبریل کو کہ جا کر اب دیکھیں۔ تو جب جا کر دیکھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ اب جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کی طرف ان کو بھیجا، تو جہنم میں جو عذاب تھے اس کو دیکھ کر کے جبریل نے کہا کہ اللہ اس میں اب کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کو خواہشات سے گھیر کر کے دوبارہ دیکھنے کا حکم دیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ اب تو جہنم کی آگ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں
کتنے لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو ہم لوگ زیادہ چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گھبراؤ مت، جس طریقے سے ایک کالا بیل ہوتا ہے اس کے اندر سفید بال ہوتا ہے، یا ایک سفید بیل ہوتا ہے اور اس کے اندر کالا بال ہوتا ہے، تو گزشتہ امتوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگ اتنی ہی کم تعداد میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ عورتیں ایک تو ان کے دین میں کمی ہے، دوسرے ان کے عقل میں کمی ہے، اور پھر اس کے بعد شوہروں کی وہ ناشکری کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جلیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو، امت محمدیہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین یہودیوں کو اور کافروں کو ہمارے حوالے کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے حوالے ایک کافر کو کیا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے، لو اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس دن کافر اور مجرم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ پوری دنیا کے برابر بھی سونا دے کر کے بچنا چاہیں گے، لیکن وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم سے اس سے کم کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا۔ تم سے صرف ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، توحید کا مطالبہ کیا گیا تھا، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آخرت پر بھروسہ کرنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن پر بھروسہ کیے جانے کا کہا گیا تھا، ایمان لانے کا کہا گیا تھا، لیکن تم نے اس پر یقین نہیں کیا، تم اس پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا دنیا کے برابر بھی وہ سونا پیش کریں گے تو بھی وہ فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور کافروں کو ان کے بدلے میں، یہودیوں کو ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا اور مومنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ جہنم اور جنت میں تکرار ہوئی۔ جنت تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت میری رحمت ہے جس کے ذریعے میں مومن بندوں پر رحم کروں گا، اس میں مسکین اور غریب بندے زیادہ جائیں گے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرا غضب ہے، اس میں ہر متکبر شخص جائے گا، ہر تکبر کرنے والا شخص جائے گا۔ تو اس لیے تکبر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ تکبر کہاں لے جانے والا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یتیموں کو حقیر سمجھتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم بچنا چاہ رہے ہیں جہنم کی آگ سے تو تمام ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہوگا، یتیموں کا مال کھانے سے بچنا ہوگا، اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن، ظلم کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آج طاقت کے نشے میں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، عہدے کے نشے میں دوسرے لوگوں پر جو کمتر ہیں، جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو غریب ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آج تو ان کو طاقت حاصل ہے، لیکن کل جب وہ رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو اللہ رب العالمین اگر جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کیا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب لے گا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو کھولی نہ تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے، اس کو کھانا پینا بھی نہیں دے رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ رب العالمین نے جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں ڈال دیا۔ تو اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ظلم سے بھی بچنا ہوگا، تکبر سے بچنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، غیبت چغلی سے بچنا ہوگا، گالی گلوچ سے بچنا ہوگا، حرام کمائی سے بچنا ہوگا، حرام کھانے سے بچنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام غذا سے پلا ہے تو جہنم کا حقدار ہے۔ ایک بندہ ہے جو دعا کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حرام ہوتی ہیں تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج جو سودی کاروبار مسلمان کر رہے ہیں اس سے بھی بچنا ہوگا، انسٹالمنٹ پہ جو چیزیں خرید رہے ہیں اور فائنینس سے جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں ان سے بھی بچنا ہوگا، جب ہی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور فرائض کی پابندی کرنی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، روزوں کی پابندی کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اگر حج ہمارے اوپر فرض ہے تو حج ادا کرنا ہوگا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، صدقہ خیرات میں آگے بڑھنا ہوگا، جب ہی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ورنہ پھر جہنم کی آگ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے گردنوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یا العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا العالمین ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما، ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے گناہ جو صغیرہ ہیں، ہمارے گناہ جو کبیرہ ہیں، دن کے اجالے میں جو ہم نے کیا ہے، رات کی تاریکی میں جو ہم نے کیا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا العالمین تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا العالمین تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارے علاوہ تیرے بہت سارے بندے ہیں لیکن تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد جو آج قبرستان میں مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔